السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے یوم استحصال کشمیر۔ آج جیسا کہ 5 اگست 2022 کو یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ آلموسٹ پاکستان بھر میں، آزاد کشمیر میں اور دیگر جہاں جہاں کشمیری لوگ آباد ہیں، ان سب نے آج کا دن منایا۔ تو سامعین محترم، آج کے دن یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یوم استحصال کشمیر ہے کیا، اور اس دن وہ کون سا بھارتی غیر قانونی اقدام ہوا تھا کہ جس کے خلاف آج ہم یہ دن منا رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ویلاگ ہے، اور اسی کے تناظر میں کچھ اور بھی بات کریں گے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں، اور میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے۔ یقیناً ایک کشمیری ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی دیگر لوگوں کے ساتھ اس دن کے حوالے سے بات چیت کروں، لیکن میرا ذاتی مشاہدہ یہ تقریباً کوئی 30 سے 40 سال پر محیط ہے۔ میں نے یہ ججمنٹ کی، میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ کشمیر سے متعلق، خاص کر پاکستان میں جو لوگ ہیں، جو پاکستان میں مقیم ہیں یا پاکستانی شہریت کے جو حامل لوگ ہیں، ان میں بہت کم لوگ کشمیر سے متعلق جانتے ہیں۔ اچھی خاصی ڈگریاں رکھنے کے باوجود میں جب کبھی ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کا قول کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ تو سامنے محترم، جب اس قول کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر موازنہ کرتے ہیں آج کی اس نسل کا اور ان کی کشمیر سے متعلق معلومات کا، تو دل دکھتا ہے۔ آج اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور کوشش کروں گا کہ بہت مختصر انداز میں آج کے اس دن کے حوالے سے بات کی جائے اور آپ تک آگاہی آپ سب کو دی جائے۔ تو 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ جو بہت اہم ہے، کتنے لوگ اس دن کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا غیر قانونی اقدام بھارت نے کیا؟ پھر ایک اور سوال کہ ہمارے کرنے کے اقدام کیا ہونے چاہیے؟ یہ 3 سوال۔ تو سر دست میں اپنے سوال نمبر 1 کی طرف آتا ہوں۔ یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 35A اور 370 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ اس طرح کشمیر کو تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا گیا، اور یہ قرارداد اکثریت کی بنیاد پر منظور کر لی گئی۔ اس دوران آپ اسکرین پر 370 اور 35A بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بھارتی صدر نے ان آرٹیکل یعنی 370 اور 35A کے خاتمے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کے بعد وہاں کانسٹیٹیوشن اپلیکیشن ٹو کشمیر جموں اینڈ کشمیر آرڈیننس 2019 خصوصی آرڈیننس نافذ کیا۔ یہ بھی اب آپ سکرین پر ملاحظہ
فرما سکتے ہیں۔ اس کے تحت وادی جموں کشمیر کو لداخ سے الگ کر دیا گیا اور لداخ کو وفاق کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا گیا، جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ تو سامنے محترم، ایک تو آپ کے سامنے یہ وجہ رکھی، پھر ان دونوں آرٹیکلز کے خاتمے سے کشمیریوں کو جو نقصان پہنچا وہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں 370 کی۔ تو 370 آرٹیکل جو ہے وہ خاص کر کشمیریوں کے خصوصی حیثیت کا حامل قانون تھا کہ کشمیری اپنے لیے خود قوانین بنائیں گے اور ریاست پر بھارتی قوانین لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ 370 اے کی خاص بات تھی۔ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت عارضی ہے۔ پھر 370 کو منسوخ کر کے صدر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے انہیں جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی سے اجازت لینا ہوگی۔ ایسے تو کوئی قانون بھی جو بنتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا، لازمی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ قانون ٹوٹنے کے لیے ہی بنتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر یہ تھا کہ یہاں پیش کی اجازت لینا ضروری تھی۔ تو یہ وہ غیر قانونی اقدام تھا جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا غیر قانونی اقدام بھارت نے کیا۔ پھر بھارتی حکام اس آرٹیکل کے خاتمے کے لیے اس چھک کو رکاوٹ قرار دے رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس کی موجودگی میں اس آرٹیکل کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 370 اے کی چیدہ بات آپ تک پہنچائی۔ اور اب بات کرتے ہیں 35 اے، آرٹیکل 35 اے۔ آرٹیکل 35 اے کے تحت کشمیریوں کو یہ تحفظ حاصل تھا کہ ان کے علاوہ کشمیر میں کوئی شخص باہر سے آ کر جائیداد خرید نہیں سکتا۔ یہ خاص حیثیت صرف کشمیریوں کو حاصل تھی۔ اچھا، اس کی منسوخی کے بعد اب کوئی بھی شخص کشمیر میں جا کر جائیداد خرید سکتا ہے، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ بھارت اب ہندوؤں کو کشمیر بھیج رہا ہے اور وہ زمین خرید رہے ہیں۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ اس طرح کہ جب یہ لوگ وہاں زمین خرید لیں گے، مالک بن جائیں گے، اور پھر یہاں انہیں شہریت مل جائے گی، اور جب انہیں شہریت مل جائے گی اور یہ تیزی سے اپنی تعداد کو بڑھائیں گے، شہریت کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ بھارت ایک انتہائی مکار ملک ہے، اور پھر وہ جب یہ جان لے گا کہ اب ہندو یہاں پر بہت ہو چکے ہیں، بھارت کو ماننے والے یہاں بہت ہو چکے ہیں، اور اب انتخابات کروائے جائیں تو نتیجہ ان کے حق میں آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھارت فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کرا دے گا یا کوئی ریفرنڈم کرا دے گا، اور یہ کام وہ تنہ تنہا نہیں کرے گا۔ جب اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو یقیناً وہ انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کرے گا، انوائٹ کرے گا، اور ان کی موجودگی میں یہ سارا کام کروائے گا، اور پھر کامیابی کی صورت میں وہ دنیا کے سامنے یہ مقدمہ رکھے گا کہ اب دیکھیے کہ UN کی قراردادوں کے مطابق جن میں یہ تذکرہ ہے، جن میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، تو اب چونکہ کشمیریوں نے یہ فیصلہ بھارت کے حق میں کر دیا ہے، لہٰذا اب کشمیر کو پراپر وے میں میرے حوالے کیا جائے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ رائے عامہ ہموار کرے گا، انٹرنیشنل پریشر کو استعمال کرے گا، اور اس طرح وہ اس مکروہ قسم کے اقدام میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ
سب سے بڑا نقصان جو کشمیریوں کو پہنچے گا، اور اس آرٹیکل کی منسوخی کے بعد یہی سب سے بڑا نقصان ہے جو کشمیری اپنی حیثیت کھو دیں گے، اور اس طرح بھارت کشمیر کو ہڑپ کر لے گا۔ یہ ایک پلان ہے، اور اس آرٹیکل کی منسوخی کی یہ غرض و غائب بھارت کے نزدیکی ہے۔ تو سامنے محترم، یہ تھے وہ ممکنہ نقصانات، اور اب بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کشمیر کاز ہے کیا، اور خاص کر یہ آرٹیکل 2 جو ہے یوم استحصال کشمیر کے ساتھ جو انٹر کنیکٹ ہے، کتنے لوگوں کو اس بات کا علم ہے؟ تو سامعین محترم، میرے مشاہدے کے مطابق، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بہت کم آٹے میں نمک کے مترادف۔ اگر ہم پرسنٹیج لیں تو اگر 100 لوگوں کی رائے لی جائے پاکستان میں تو بمشکل 10%، اور اگر کشمیر میں یہ رائے لی جائے تو بمشکل 30% ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے متعلق جانتے ہوں گے۔ تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، اور آپ خود سوچئے کہ بے حیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 3 تھا میرا، جو تقریباً سوال نمبر 2 کے ساتھ ہی انٹر کنیکٹ ہے، اور اسی کے جواب میں یہ جواب بھی شامل ہے۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے کرنے کے اقدام کیا ہیں؟ ہمارے کرنے کے اقدام جی یہی ہے کہ ہم جہاں 10% پہ کھڑے ہیں، جہاں 30% پہ کھڑے ہیں، اس کو انکریز کیا جائے، لوگوں میں آگہی پیدا کی جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کشمیر کاز سے متعلق لوگوں کو بتایا جائے، اور خاص کر اس کام کے لیے ہماری نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے۔ بالخصوص سوشل میڈیا کا استعمال، جہاں ہم غیر ضروری قسم کی پوسٹ کرتے ہیں اور انٹر پارٹیز ڈسکشن کرتے ہیں، تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم کشمیر کاز کو بھی اس کا حصہ بنائیں اور ڈسکشن کریں، لوگوں کو آگہی دیں۔ تو میرے خیال میں بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، ٹیبل ڈسکشن ہونی چاہیے، جہاں 4 لوگ بیٹھیں، خاص کر کشمیری لوگ جہاں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو یہ ایشو ضرور ڈسکس کیا کریں، کیونکہ بہت کم پاکستانی لوگ جانتے ہیں اس سے متعلق۔ تو یہ بڑی بدبختی ہے کہ بانی پاکستان کا یہ قول ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو جب شہرگ سے متعلق ہی علم نہ ہو تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس وجود کا کیا ہوگا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور میری طرف سے ذاتی طور پر آزاد کشمیر حکومت سے اور صاحب اختیارات سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو آزاد کشمیر تعلیمی بورڈ جو ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ، اس کے اندر ایک نصابی کتاب کشمیر سے متعلق میٹرک لیول پر ضرور ہونی چاہیے۔ اگر کہیں اس کا نام تجویز کرنا ہے تو کشمیر ہسٹری اینڈ کرنٹ افیئرز کے نام سے یہ بک ہونی چاہیے، اور اسے کمپلسری سبجیکٹ قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ گراؤنڈ پوزیشن جو ہمیں بتا رہی ہے وہ اس وقت انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ تو سامنے محترم، آج کا ویلاگ صرف اتنا ہی۔ مقصد ہمارا
آج کے دن کی افادیت کو اجاگر کرنا تھا، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا۔ وہ ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہو جائے گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن یوم استحصال کشمیر جو ہر سال 5 اگست کو منایا جاتا ہے، اس کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے جس طرح کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی، یہ اقدامات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سامع محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جاتے جاتے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویلاگ کو بالخصوص جہاں تک ممکن ہو سکے آپ مزید شائع کیجیے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو اپلوڈ کیجیے اور شائع کیجیے، تاکہ جہاں تک میری یہ آواز پہنچ سکے، میری یہ ڈیمانڈ لوگوں تک پہنچ سکے، اور کشمیر کاز کے لیے کوئی اللہ کا نیک شخص، کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو اور اس کاز کو آگے لے کر چلے، تو یقیناً ہمارا حق ادا ہو جائے گا۔ یہی پیغام آپ سب کے لیے۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔